وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله مینو حافظ ندیم صاحب نے جدو فون کیتا کہ تساں پنڈ آنا ہے تے کیا یہ سی کہ زیر صدارت تواڈے محفل ہونی ہے تے بیان واسطے اساں نے بندہ سدیا ہے تے اے ایتھے آ کے فسان والی گل ہی ہے نا کہ ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسی مولوی صاحب کی تقریر سننا ہے وہ 9 سال پہلے والا حافظ شہباز ہور سی تے ہن دا حافظ شہباز ہور ہے وقت وقت دیاں گلاں ہوندیاں نے بہرحال بڑے خوش نصیب نے وہ بچے جنہاں نے قرآن پڑھیا اور حافظ صاحب نے ماشاءاللہ ساڈا دل خوش کر دیتا ہے کہ اج تو 9 سال پہلے جڑا اساں سلسلہ شروع کیتا سی جاری تے رہا درمیان جاری تے رہا لیکن انہاں ماشاءاللہ اور مزید اس نو بڑھا دیتا تانوں یاد ہوئے گا کہ جدوں بابا جی عبدالغفور مرحوم اس دنیا تو انہاں پردہ کیتا اسی میلاد دا جلوس لے کے آئے تھے مسجد دے سامنے تے مسجد ویکھ کے تے ایتھے ہر واری استقبال کردے سن نظر نہ آئے تے میں نا کچھ جذباتی جہا ہو گیا شاید یاد ہوئے تانوں کہ میں رو دیتا میں بڑی مشکل دعا منگی گئی میرے کو جدو یہ مسجد بنن لگی یہ بنیاداں شروع کیتیاں گئیاں تے پنڈ دے لوگ بڑی طرح دیاں گلاں کردے سن چلو وہ تے گل تے نہیں کرنی چاہیے لیکن بابا جی بڑے مخلص سن اس مسجد دے حوالے نال جدو مینوں ملدے سن تے کہندے سن قبلہ جی وہ اکثر مینوں اسی طرح مخاطب کردے سن قبلہ صاحب اے میں مسجد اس لیے بنائی ہے کہ چلو کوئی راہ جاندا نماز پڑھ لے گا پھر یہ بھی کہندے سن کہ چلو اللہ دی امید تے کوئی تو آئے گا نا جڑا اس مسجد نو آباد کرے گا اج انہاں دی روز یقیناً بڑی خوش ہوندی ہوئے گی ماشاءاللہ رونقاں لگیاں پیاں سبحان اللہ مسجد آباد ہو گئی نا بندہ جدو مخلص ہوئے نا تو مخلص ہو کے تے بندہ کوئی کام نیکی دا آغاز کرے تے اللہ تعالیٰ بھی کامیابیاں عطا فرماندا ہے تے پائی محمود اور مقصود انہاں دے جڑے بیٹے نے انہاں بھی ماشاءاللہ حق ادا کیتا ہے انہاں دے بچے ہوندا کہ جے انہاں نو شوق سی مسجد دا تے انہاں بھی شوق گھٹ نہیں رکھیا حافظ صاحب دے نال انہاں پورا تعاون کیتا مسجد نو وسیع کیتا گیا اور اج یہ مسجد ماشاءاللہ آباد ہے
اور سینکڑوں بچے ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھ رہے. کوئی عام گل تو نہیں نا قرآن پاک پڑھنا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دیکھو نا ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تواڈے وچوں بہترین ہوئے تواڈے وچوں بہترین ہوئے جڑا قرآن سکھے تے قرآن سکھائے. اے پڑھن والے قرآن سکھن والے بھی بہتر تے اے قرآن پاک سکھان والے حافظ صاحب بھی بہتر. یہی ساڈے چوں بہتر نے بھائی. فرمایا تواڈے چوں بہتر ہوے جڑا قرآن سکھے تے قرآن سکھائے. تے اے بڑی فضیلت والی گل ہے کہ انہاں ماشاءاللہ ہن بس سارے ویکھ لو ذرا پھر بعد گل کر لینے ہاں. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تے ماشاءاللہ جو محنت اساں کیتی جو ساڈا ارادہ سی وہ آپ صاحب نے چلو پورا کر دیتا کہ کچھ نہ کچھ تے نہ کام کیتا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انہاں نوں استقامت عطا فرمائے اور تانوں انہاں دا ساتھ دین دی توفیق عطا فرمائے اور یہ سلسلہ انج چلدا رہے اور یہ سلسلہ رکے نا. جو ساڈی تمنا سی نا حافظ بھی بنن عالم بھی بنن. اساں عالم بنوان واسطے کوشش بھی کیتی عالم بن بھی گئے. وہ چلو انہاں دی اگوں مرضی ہے کہ انہاں نے اس لین نوں اختیار نہیں کیتا. اللہ تعالیٰ انہاں دے بھی رخ دین وال موڑ دے. دعا تے ہے ساڈی تے ماشاءاللہ وہ عالم دین بھی بن گئے. تے اے بچے جڑے نے نا انہاں نوں صرف یہ نہیں کہ ناظرہ قرآن پڑھ لیا تے ہن اگے نہیں ٹورنا. انہاں نوں قرآن دے حافظ بھی بناؤ انہاں نوں عالم بھی بناؤ. اور ہن اس تو بھی اتنے گلاں چلے گئیاں نے کہ عظیم مذہبی سکالر انہوں منیا جاندہ جنہیں کوئی ایم فل بھی کیتا ہوئے کوئی پی ایچ ڈی بھی کیتی ہوئے. اسی نے بچیاں نوں یہ ساری تعلیم دلاؤ. دیکھو نا فرمایا کہ علم حاصل کرو مہد سے لحد تک. ماں دی گود تو شروع کرو تے قبر تک پڑھ دے رہو. تے پڑھتے ہی رہنا چاہیے. علم حاصل کرنا چاہیے. علم حاصل کرنا ہر مسلمان تے فرض ہے کھاؤ مرد ہے کھاؤ مومن ہے. بہرحال حضرات محترم اج دی یہ محفل پاک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والے نال منعقد ہے اور بابا جی عبدالغفور مرحوم اس محفل دے بانی نے کیونکہ ہر 13 ربیع الاول نوں ہی وہ محفل پاک کرواندے سن مسجد چ اور اسی آ کے جویں دا بیان ہوندا سی کرنے سا. تے ہن میں ذرا ایک نعت رسول مقبول پیش کراں گا. حبیبا اچھی شان والے آج تو آئوں تے بہار آیا. حبیبا اچھی شان والے آج تو آئوں تے بہار آیا. اللہ نو تو پیارا لگنا ہے تائیوں رب نے بھی خوشیاں منایا. حبیبا اچھی شان والے آج تو آئوں تے بہار آیا. عرب شریف دے سردارا آمینہ پاک دیا دلدارا. عرب شریف دیا سردارا آمینہ پاک دیا دلدارا. تیرے جیا سونا سونیا کتھے جم دیا نت نت مایا. حبیبا اچھی شان والے آج تو آئوں تے بہار آیا. زلف تیری دے کنڈل سونے مولیں دے دل من مونے. آقا زلف
تیری دے کنڈل سونے مولا دے دل من مونے چن صدا لکاتا پھرے تیرے مکھ دیاں ویکھ صفائیاں حبیبہ اچھی شان والے آجے تو آئیوں تے بہار آئیاں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب میں آقا علیہ السلام کو لینے کے لیے حضرت عبد المطلب کے گھر پہنچی اور حضور کو میرے ہاتھوں میں دیا گیا تو آپ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور آپ کے نیچے سبز رنگ کا بچھونا تھا اور آپ کی آنکھیں بند تھی۔ جب میں نے ہاتھوں میں لیا تو سرکار نے آنکھیں کھولی اور میں نے دیکھا کہ آنکھیں سرمگی ہیں، یعنی جیسے سرما ڈالا ہوا ہے۔ اب جب پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھیں سرمگی ہی تھی، ایسے ہی پیدا ہوئے جیسے کہ سرما پہلے سے ہی ڈلا ہوا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء، کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے آپ نے چاہا اللہ نے ویسا ہی آپ کو بنا دیا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ سرمگی آنکھیں تھیں، سرکار نے آنکھیں کھولی، میں نے دیکھا سرکار مسکرائے ہیں، سرکار مسکرائے ہیں، گویا یہ اس بات کا اظہار ہے کہ حلیمہ ہمیں تیرا ہی انتظار تھا۔ اپنے اپنے مقدر دی ہوندی یہ گل، آئیاں دائیاں ہزاراں سی مکے دے ول تے جدی ڈاچی نہیں سی چل سکتی، فرمایا کہ عرب دے شاہ سواراں دے کام آ گئی۔ وہ سواری ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمایا کام آ گئی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار نے آنکھیں کھولی، میں نے ان سرمگی آنکھوں کو بغور دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے نور نکل رہا تھا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا وہ نور آپ کی آنکھوں سے نکل رہا تھا اور آسمان تک جا رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، میں نے نور بھیجا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، میں نور ہوں، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اور حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خرج منی نور، جب سرکار پیدا ہوئے مجھ سے نور ہی نکلا، اور جب وہ نور نکلا تو شان یہ تھی، یہ کتابوں میں بیان ہے کہ شان یہ تھی، آپ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان کے ستارے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ بھئی آپ تو مکان کے اندر تھی، مکان کے اوپر تو چھت تھی، اور بندہ مکان کے اندر ہو، اوپر چھت ہو تو اسے ستارے نظر آتے ہیں؟ کیوں بھئی ستارے نظر آئیں گے؟ آپ فرماتی ہیں کہ جب وہ نور خارج ہوا میرا گھر روشنیوں سے بھر گیا، اور میں نے اس روشنی میں شام کے محلات کو دیکھا اور بصرہ کے محلات کو بھی دیکھا۔ وہاں کے لوگوں کے جو اونٹ تھے ان کی گردنوں کو بھی دیکھا۔ بھئی آپ تو کمرے میں تھی، کمرے کی دیواریں بھی ہوں گی، ساتھ ہمسایوں کے مکان بھی ہوں گے، محلے والوں کے مکان بھی ہوں گے، اور پھر شہر سے باہر بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور پھر رستے میں پتہ نہیں کتنی بستیاں آتی ہوں گی، اور پھر جا کے شام آئے گا، پھر آ کے بصرہ آئے گا۔
اور آپ فرماتی ہیں روشنی اتنی ہو گئی کہ میں نے شام کے محلات کو بھی دیکھ لیا، بصرہ کے محلات کو بھی دیکھ لیا۔ بھئی بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی جب ہمارے آقا دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور سے کل کائنات کو جگمگ جگمگ کر دیا، ہر شے نور علی نور ہو گئی۔ اب اس نور میں ہر شے آپ کو نظر آ رہی تھی۔ اللہ اکبر یا زندہ باد۔ ہر شے نور علی نور ہو چکی تھی، چھت پر مٹی تھی یا اس پر لکڑی تھی، جو بھی چیزیں ہوگی جس سے بھی وہ چھت بنی ہوگی، کھجوروں کے تنوں کی ہوگی یا کھجوروں کے خشک پتوں سے ہوگی، جس سے بھی وہ چھت بنی ہوگی، وہ چھت جو تھی وہ نور ہو گئی۔ حضور آئے، اللہ تعالیٰ نے اپنا ایسا نور بھیجا تو شان یہ تھی کہ کائنات ہی نور بن گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اس نور میں دیکھ رہی ہوں کہ شام کے محلات بھی دکھائی دے رہے ہیں اور بصرے کے محلات بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور آسمان کے ستارے بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور ستارے یہ جو میں نے بیان شروع کیا نا، اسے کہتے ہیں ذکر میلاد۔ اسے ذکر میلاد کہتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے پروپوگنڈے میں پھنسا دیا گیا ہے، یعنی فتنے اتنے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہر محفل میلاد میں ہمیں دلائل ہی دینے پڑتے ہیں، اور جو اصل ذکر مولود ہے جس کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ ذکر جس گھر میں ہو یا جس مقام پر ہو سارا سال وہاں برکتیں رہتی ہیں، وہ یہ ذکر ہے۔ وہ یہ ذکر ہے کہ حضور کی ولادت با سعادت کے وقت جو معجزات دیکھے گئے، جو آپ کی عظمتیں اور شانیں اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی، ان کو بیان کرنا۔ تو یہ وہ ہم نے ذکر ذرا کچھ چھیڑا ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں ہوں، میں دیکھ رہی ہوں کہ ستارے جھک رہے ہیں، اتنے جھک گئے کہ میرے مکان کی چھت کے قریب آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تو یوں لگا کہ یہ ستارے ابھی گر پڑیں گے مجھ پر، اتنے قریب ہو گئے۔ بھائی اتنی روشنیاں یہ کس نے کی ہیں؟ یہ ستاروں کو بھیجنے والا کون ہے؟ آپ کہیں گے بھائی اللہ، کوئی انکار کرے گا؟ کائنات جو ہے یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، اللہ کا حکم ہوا ہر طرف نور پھیلا، اللہ کا حکم ہوا ستارے بھی قریب آ گئے۔ مزید سنیے، آپ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ نوری لوگوں کا جلوس بھی آ رہا ہے، آسمان کی طرف سے نوری لوگوں کا جلوس بھی آ رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ فرشتے ہیں اور وہ نور کے ہیں، وہ نورانی عالم سے آ رہے ہیں، تو نوری ہیں، اور ان کے ہاتھ میں آپ فرماتی ہیں 3 جھنڈے ہیں، اور وہ تینوں جھنڈے بھی نور کے ہیں، وہ تینوں جھنڈے بھی نور کے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ وہ فرشتے آئے، وہ نوری فرشتے آئے جن کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ ایک جھنڈا انہوں نے گاڑ دیا خانہ کعبہ کی چھت پر، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں۔ اب وہ جھنڈے کتنے وسیع تھے، وہ لمبے کتنے تھے، وہ چوڑے کتنے تھے، یہ اگر پوچھنا ہو تو حضرت امام حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس جانا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا، تا عرش اڑا، لگا کتھے؟ کعبے کی چھت تے، تے اڑ کتھوں تک رہا؟ عرش تک۔ آپ فرماتے ہیں تا عرش اڑا، پھریرا صبح شب ولادت، کہ وہ جو جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ لگایا گیا تھا نا، وہ ایسا نوری جھنڈا تھا، اتنا
वसी झंडा था कि उसका एक कोना खाना काबा पर था तो दूसरा कोना अर्श पर था। इसी तरह मशरक में भी लगा दिया गया, मगरब में भी लगा दिया गया। ये इस बात का ऐलान था। अब ये जो आने वाला आया है ना, ये कोई आम नहीं है। इसका चर्चा और इसकी सिफात और इसकी नात और इसका जिक्र जो है, ये मशरक और मगरब, जनूब और शमाल, जमीन और आसमान हर जगह पर होगा। अब इसी की अजमतों का डंका बजेगा। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया ना, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। कितनी वो कोशिश करते हैं कि ये जिक्र जो है वो रोक दिया जाए, जिक्र रोके फजल काटे। हाँ जी, नक्स के जोया रहे फिर कहे मुर्दक के हैं उम्मत रसूलुल्लाह की। वो बड़ी कोशिश करते हैं कि ये जिक्र रोक दिया जाए। वो इस पर कई तरह की दलीलें ले आते हैं, कई तरह की तहकीकें पेश करते हैं। कभी कोई पंफलेट छाया कर रहा है, कभी कोई तकरीर कर रहा है, कभी कोई किताब लिख रहा है, कभी कोई तकरीर कर रहा है कि भाई ये जिक्र नहीं होना चाहिए, मिलाद का जिक्र नहीं होना चाहिए, ये झंडा नहीं लगाना चाहिए। ये कहां से आ गया? क्या ये सहाबा की सुन्नत है? क्या ये नबी की सुन्नत है? भाई सहाबा की, नबी की सुन्नत ये तो छोटी बात कर रहे हो, हम तो बड़ी बात करेंगे, बड़ी बात। भाई झंडे लगाना भी अल्लाह की सुन्नत है, नबी का जिक्र करना भी अल्लाह की सुन्नत है। झंडे किसने लगाए? फरिश्तों ने। तो अलामा साहब बैठे हुए हैं, आप पूछे इनसे कि फरिश्ते तो मामूर में अल्लाह होते हैं, हम जो है ना वो बाइख्तियार हैं। नेकी और बदी दोनों रास्ते हमारे सामने हैं, हमें इख्तियार है हम नेकी का रास्ता इख्तियार कर लें या बदी का। लेकिन जो फरिश्ते हैं ना वो मामूर में अल्लाह है, अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद, अल्लाह के हुक्म के बगैर वो कोई काम नहीं करते। तो झंडे फरिश्तों ने लगवाए, जब वो अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं करते तो मालूम हुआ कि झंडे अल्लाह ने लगवाए थे। तो जो अल्लाह का तरीका होगा, जो अल्लाह की सुन्नत होगी, आप उसके बारे में पूछेंगे। अच्छा, हजरत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब सरकार इस दुनिया में तशरीफ ले आए, मुझसे नूर निकला, मेरा घर भी रोशन हो गया, कायनात भी रोशन हो गई। तो मैंने देखा कि आप पकीज़ा बदन इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। बच्चा पैदा हो तो उसे नहलाने की जरूरत पड़ती है, गुस्ल देना पड़ता है। फरमाया आपको गुस्ल देने की जरूरत नहीं पड़ी। और आप फरमाती हैं कि जब आप इस दुनिया में आए हैं तो आते ही आपने अपनी पेशानी को झुका दिया और अपने रब के हुजूर सजदा किया। उलमा फरमाते हैं कि जिस जगह बच्चे की वलादत होती है वो जगह जो है वो पाक नहीं रहती, लेकिन हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते हुए ही सजदा किया, इस बात का ऐलान किया कि जहां से मैं आ रहा हूं वो बदन भी पाक है और ये मकाम भी पाक है और मैं आने वाला भी पकीज़ा बदन आया। आपने आते ही सजदा किया और साथ आपने कलमा भी पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु व इन्नी रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और फिर हजरत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैंने देखा सरकार के लबहाए मुबारका भी हरकत में है। मैंने कान लगाकर सुना तो सरकार फरमा रहे थे, रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अब जब आपने अल्लाह की बारगाह में, ये एक बार तो नहीं, आपने तो फिर सारी उम्र ये यही दुआएं की,
مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، یعنی ان کے بارے میں وہ فیصلہ کرنا جو میں چاہوں، ان کے بارے میں وہ فیصلہ کرنا جو میں چاہوں۔ اپنی امت سے اتنا پیار ہے تو رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اس آیا کریمہ کے تحت مفسرین نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ حضور نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جنت سے باہر ہوگا۔ میں تو سب کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تو جب پیدا ہوئے تو امت کو یاد کیا، تو آج امت ان کو یاد کرنے کے لیے دلیلیں مانگے گی؟ پھر کہے مردہ کے ہوں امت رسول اللہ کی، بھائی جو پیدا ہوتے ہوئے آپ کو یاد کریں تو اب آپ پوچھتے پھریں گے کہ ان کی یاد منانی چاہیے کہ نہیں، ان کے نام کا جھنڈا لگانا چاہیے کہ نہیں، ان کے نام کی جھنڈیاں لگانی چاہیے کہ نہیں، ان کے لیے چراغاں کرنا چاہیے کہ نہیں، ان کے نام کی سبیل یا شرینی تقسیم کرنی چاہیے کہ نہیں۔ جو پیدا ہوتے آپ کو یاد کریں، آپ ان کو یاد کرنے کے لیے دلیلیں مانگیں گے؟ نہ بھائی، یہاں دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں محبت اور عشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہمارے بابا جی مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں جو عشق ہوتا ہے نا، عشق جو عشق ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ اپنی راہیں خود بنا لیتا ہے اور عشق کو روکا نہیں جا سکتا۔ فرماتے ہیں حضور سے محبت کرنی ہے تو دلیل و تحقیقوں کے طور پر نہیں، اللہ و محبت کرنی۔ جب وہ پیدا ہوتے ہیں ہمیں یاد کریں، پھر معراج پہ جاتے ہوئے یاد کریں، این حضوری کے وقت رب کے پاس پہنچ کر بھی ہمیں یاد کریں، اور آج ہم ان کو یاد کرنے کے لیے دلیلیں مانگے۔ یہ کیسی مسلمانی ہے بھائی؟ سمجھنے کی بات ہے نا بھائی، یہ کیسی مسلمانی ہے؟ ہم دلیلیں مانگے کہ کب یاد کرنا ہے، کب یاد نہیں کرنا، کتنا یاد کرنا ہے، کتنا یاد نہیں کرنا۔ فرمایا میرے محبوب کو میں نے وہ مقام عطا فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر، آپ کی خاطر، یہ بھی محبوب کی دل جوئی چاہیے رب نے، محبوب آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو ہم نے بلند فرما دیا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ فرما دیں گے، فرما دیا۔ اور کیسا فرمایا؟ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی آپ کی پچھلی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ یعنی یہ ذکر گھٹے گا نہیں، یہ ذکر ہر بار بڑھے گا۔ مٹ گئے ہیں مٹ جائیں گے سب آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ دعا فرماتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف فرما ہوئے تو آپ نے اپنی امت کو یاد فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے ہر عمل میں حضور کو یاد رکھے، ہر عمل میں، کیونکہ حضور کو بھیجنے کا بھی تو ایک مقصد ہے نا، مبشرا و نذیرا، فرمایا بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے اور ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، لوکاں مینوں آن ڈرایا، بھئی ہمارے آقا بھی ڈرانے کے لیے آئے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ بشارت کیا؟ رب کی رحمت کی بشارت دینے والا، رب کے انعامات کی بشارت دینے والا، نیک عملوں پر جنت کی بشارت دینے والا، اور رب کی نافرمانی پر عذاب سے ڈرانے والا، جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ تو حضور کو بھیجنے کا مقصد ہے نا اللہ تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ میرے محبوب کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کا بھی حکم مانو، میرے رسول کا بھی حکم مانو۔ اور پھر فرمایا یہ بھی سن لو وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کا حکم مان لیا اس نے اللہ کا حکم بھی مان لیا۔ میرے رسول کا حکم بھی اللہ کا ہی حکم ہے،
جس نے اس کا حکم مان لیا اللہ نے اللہ کا حکم مان لیا، تو اب اللہ کے محبوب کے جو احکام ہیں، پانی بیٹھ کے پیو ہمیں بیٹھ کے پینا چاہیے، کھانا بیٹھ کے کھاؤ کھانا بیٹھ کے کھانا چاہیے، فرمایا دائیں ہاتھ سے شروع کرو دائیں ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرنا چاہیے۔ یعنی وہ تمام جو سنتیں ہیں محبوب کی، ہمیں ہر عمل میں ان کو یاد رکھ کے زندگی گزارنی چاہیے۔ اس محبوب کو یاد رکھ کے جس نے پیدا ہوتے ہی ہمیں یاد کیا، پھر معراج کی رات بھی یاد کیا، رب کے حضور بھی یاد کیا، فرمایا نا کہ کدی منگیاں دعاواں سیاراں دے وچ، کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ، کدی منگیاں دعاواں سیاراں دے وچ، کدی روندا رہیا جا کے غاراں دے وچ، زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ، زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ، ساڈی بخشش لئی رب نو مناوندا رہیا۔ تو جو ایسا محبوب ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اس محبوب کو یاد رکھیں۔ اچھا بھائی یہ بھی بات ہے کہ یہ محبت بھی ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی۔ حضور ہیں خاص، کل کائنات میں خاص۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے، کسی کی عظمت شان ہے، تو وہ حضور ہیں، حضور ہیں خاص۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے کے لیے، اپنے خاص محبوب کے لیے ہر چیز کو چنا ہوا ہے، ہر چیز کو چنا ہوا ہے۔ دیکھیں قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا 2 جلسے کیے، ایک جلسے میں رب تعالیٰ نے اپنا آپ منوانا تھا تو رب تعالیٰ نے سب کو بلایا، ساری روحیں آ گئی، کافروں کی بھی آ گئی، مسلمانوں کی بھی آ گئی، لیکن جب حضور کا ذکر کرنا تھا، حضور کو منوانا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے صرف نبیوں کو رسولوں کو بلایا۔ جب خاص کا ذکر کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے صرف خاصوں کو بلایا ہے۔ اسی طرح بیان ہے کہ جو نبی پاک کے صحابہ ہیں نا، صحابہ، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سارے لوگوں کے دلوں پر نگاہ قدرت ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے جن دلوں کو سب سے زیادہ بڑھ کر پاک پایا، پاک، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے محبوب کے صحابہ کے لیے چن لیا۔ سبحان اللہ، وہ بھی چنے ہوئے ہیں، وہ بھی چنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ جو محبت کرنے والے ہیں یا حضور کے میلاد کی خوشیاں کرنے والے ہیں، یہ بھی چنے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کے حصے میں یہ محبت نہیں آتی۔ تو بہرحال چونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد نبی پاک پر صلی اللہ علیہ۔ عید نبوی کا زمانہ، ہر بندے نو آدھے کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت نال پڑھتے رہو۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا۔ محبت نال پر کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت نال پڑھتے رہو، لب پہ خوشیوں کا۔ میں تیری تسی سوال تو حاضر ہویا، اے لوگو
ساڈے آقا اس کائنات وچ آئے نے اسی اج اس لیے اپنی آقا دی آمد خوشی منا لئی اپنی آقا دے ذکر خیر کرن لئی بیٹھے ہاں اس لیے محبت نال پڑھدے رہو لب پہ خوشیوں کا ہر ستارے کو ملی ہے روشنی ہر گلی کو مسکرانا آ گیا ہر گلی کو مسکرانا میرے آقا اس کائنات وچ نہیں آئے نے میرے آقا دی آن تو پہلے اے لوگوں کائنات وچ جہالت ہی جہالت ماں نو ماں دا مقام نشی ملن والا بہن نو بہن دا مقام نشی ملن والا دین دین دا مقام نشی ملن والا لیکن رب کعبہ دی قسم کوئی اپنی بیوی نو بیوی نہیں سے سمجھن والا اگر ان کا خامد فوت ہو رہا ہے لیکن اس سے سمجھ کے کاروبار کر دینے نے میرے آقا اس کائنات وچ تشریف لے کے آئے نے میرے آقا اس کائنات وچ آئے نے میرے آقا نے آندیا نالی ماں دے پیرا تھلے جنت رکھ چھڑی میرے آقا نے آندیا نالی ماں دے پیرا دے تھلے جنت رکھ دیتی ہے آج لوگ آندے میلاد کتے ہوئے میلاد کیویں منانا چاہیے میں کہنا رب کعبہ دی قسم ہے انہاں ماواں نوں لکھا سلام ہے جنہاں ماواں نے اپنے بچوں نوں ہی سکھایا ہے اوے بچیا اگر سانوں عزتاں ملیاں نے تے میلاد تے مصطفیٰ دا صدقہ ملیاں نے جدوں نبی دا ذکر آ جائے جدوں نبی دی گل آ جائے پھر سینہ تاڑ کے نبی دا ذکر کرنا ہے لب پہ خوشیوں کا ترانہ ایویں تری سکھائے ہر گلی کو شاید کلی تو مراد عورت لے آوے ہر ستارے تو مراد مرد لے آوے کیونکہ جدو میرے آقا دی آمد تو پہلے میرے کریم آقا علیہ السلام دی آمد تو پہلے باپ نے بازارن دے وچ جا کے بیچ دیتا جا رہا سی جدو باپ ضعیف العمر ہو جاتا سی بے سہارا سمجھ کے سڑکاں تے رول دیتا جاتا سی میرے آقا نے آدیا نالی اس باپ نے جنت دا دروازہ بنا چھڑیا اسی ایسے لیے اپنے آقا دا میلاد بنا دیا جگہ جگہ تے گلی گلی یعنی ہر ستارے کو ملی ہے روشنی ہر گلی کو مسکرانا آ گیا ہر گلی کو جدو سارے بھی سارے ہو کے جدو محشر دیا رہی ہوئے گا نفسہ نفسی دا علم ہوئے گا کوئی سہارا دین والا نہیں ہوئے گا اسی جناب والا کوئی پسینے دے وچ ڈوبائے ہوئے گا کوئی پیرا تک ہوئے گا کوئی گھٹنے تک ہوئے گا کوئی کمر تک ہوئے گا کوئی پورے دا پورا پسینے دے وچ ڈوبائے ہوئے گا میرے جناب والا بابی آدم دے کولے آ جان گے لوگ سارا لب دے ہون گے اے ندالا دے ہون گے کوئی آ جائے ساری غم خالی کرن واسطے ساری پانی کرن واسطے آج کوئی آ جائے ساری غم خالی کرن واسطے ساری کائنات لوگ کٹھے ہو کے بابی آدم کھول چلے جان گے اے بابا اسی تیری اولادا تیرے تو آدم جناب والا چلنے تے آدم علیہ السلام دے جناب والا ایک صدا ہے کہ اذهاب الى غیری اگے چلے جو شیش کو لے آ جاؤں گے ایک ندا ہے کہ اذهاب الى غیری اگے آواں گے تے آواز آ جائے گی اذهاب الى غیری اذهاب الى غیری جدو سارے چل دے عیسیٰ پاک کو لا جان گے عیسیٰ پاک فرمان کے آ جاؤ اج میں کبو وعدہ سناوا جس صبح تو جیڑا گیا ہے کدی خالی واپس ہی نہیں آئے کدی خالی واپس نہیں آیا ہے عزیزہ نے گرامی عیسیٰ پاک فرمان گے اذهاب الى غیری کر میں بھی کچھ نہیں سکتا سارے تو پہلے جنہیں کرنا ہے او سامنے ودعا دے مکھرے والا واللیل دی ازلفا والا علم نشرہ دے سینے والا ید اللہ دی ہتھا والا تشریف فرمائے وہ دیکھو لے چلے جاؤ اج اوئیے جیرا بے سہاریا دا سہارا بن کے جیرا بے سہارا دا سہارا بن کے آئے ساری کائنات لوگ چلن گے چل دیا میری آقا دی بارگاہ دے وچ آ جان گے اسی آکھاں گے سونیا اسی کائنات دے وچ تیری ولادت تے نعرے لاندے رہے ہاں تیرا جشن مناندے رہے ہاں تیرا میلاد مناندے رہے ہاں تیری آمد دی خوشی مناندے رہے ہاں اے سونیا
اسی دلیل نہیں بگیا بغیر دلیل تو تیری آمد خوشی منائیے سونے آج میں سہارا ہو گیا اسی اس وجہ تو خوشی منا دے رہا اسی اس وجہ تو خوشی منائیے جب اسی بے سہارا ہو جاواں گے آمینہ دلال سارا سہارا بن کے آدر کے اس لیے کسی کہنے ہر ستارے کو ملی ہے روشنی ہر کلی کو مسکرانا آ گیا آج چمکا تو درو دیوار کو وجد میں سارا زمانہ آ گیا وجد میں سارا وجد میں سارا زمانہ آ گیا کیوں کہ نبی کا زمانہ دعائیں اللہ پاک سبھی آدمی سے آدمی قبول فرما کے سارے سارے واسطے باعث برکت بنائے جنہا کوئی بیمار ہے اللہ انہیں شفا کلی عطا فرمائے کوئی قرضدار ہے اللہ ان کی قرض تو اللہ تعالیٰ ان قرضے تو دوری عطا فرمائے جنہا پریشان آ رہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور ماشاءاللہ بھائی محمد شاہد انصاری انہوں نے کریم آقا علیہ السلام کی آمد خوشی کے اندر 7 لاکھ درود پاک کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر نذرانہ پیش کیتا ہے اور بھی دوستانی کسی نے 50,000 کسی نے 20,000 جتنے بھی پڑھایا گیا ہے سارے سے میری ملک کیتا ہے میں اپنے استاد محترم دی ملک کرنا وا تے انشاءاللہ دعا فرمان گے اللہ سے حاضرین قبول فرمائے